وہ گھڑیاں، وہ لمحات کیسے کہ کسی عاشق کو بتایا جائے کہ کل صبح کی نماز کے بعد حرمین سے طیبین کا سفر نصیب ہونا ہے۔ وہ مدینہ، کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ خدا اگر وہ مدینہ ہم سب کو بھی دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اب جب یہ اطلاع ملی، اب نیند کس کو آئی؟ ساری رات اسی طرح سے گزاری۔ صبح سویرے فجر کی نماز حرم کعبہ میں ادا کی، اور وہاں سے رخصتی حاصل کرنے کے بعد خرامہ اپنے ہوٹل میں آئے، ساز و سامان اکٹھا کیا اور بس تیار تھی، بس میں سامان رکھا۔ اب جو ہے دل و دماغ تمام کا تمام متوجہ ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ ہمیں مدینہ شریف کے محراب مینار مبارکہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ لہذا گاڑی میں سوار ہو گئے، بس جھومتی ہوئی سوئے مدینہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ ذرا تصورات کی بالکنی میں جھانک کر یہ منظر ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں بھی جو ہو آئے ہیں ان کو تصور باندھنا آسان ہے، جو ہو کر نہیں آئے وہ آنکھیں بند کر کر بیٹھے ہیں۔ کیا خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی لطف و کرم فرما دے کہ بیٹھے یہاں ہے اور پہنچا مدینے میں۔ فرمایا نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب دل پہ چوٹ لگے پھر مدینے کی طرف دیکھ۔ لہذا اب یہ قافلہ سوئے مدینہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے، دل کی دنیا بدلتی چلی جا رہی ہے۔ مدینے کے ریگزار آ رہے ہیں، مدینے کے کوہسار آ رہے ہیں، اور جو ہے اونٹوں کی لمبی قطاریں کبھی نظر آتی ہیں۔ کرتے 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 آخرکار مدینہ 40 کلومیٹر پر رہ گیا۔ جب مدینہ 40 کلومیٹر پر رہ جاتا ہے تو روڈ کے سینٹر میں کھجوروں کے درخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مدینے کی مشکبار خوشبو دل و دماغ کو معطر و مشکبار کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شاید وہ آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح مدینے کی مشکبار خوشبو سے دل و دماغ معطر و مشکبار ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی ہے، اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہائے افسوس، شب و روز غفلت میں گزار کر ابھی انقریب اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں۔ وہ میری تمام کرتوتوں کو جانتے ہیں، کون سا منہ لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ پورے قافلے پر ایک کتاری ہے، اور ظفر الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ پر وجدانی کیفیت ہے، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ آخرکار مرکز ارشاد دیار مدینہ کی نورانی پرکیف فضائیں آ گئے۔ اندازہ لگائیں کیسی کیفیت ہوگی جب دور ہی سے مسجد نبی کے مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ٹھہر جارو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جارو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر، خدا را اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔
جب قافلہ سوئے مدینہ ان کا پہنچا، ان پر رکت آئی ہے، جیسے بس سے نیچے اترتے ہیں، ہر عاشق کا مدینے میں داخل ہونے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ یہ بھی جب بس سے نیچے اترے تو سر کے بل اترے اور سر زمین پر رکھ کر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، وجد آ گیا، کافی دیر تک تڑپتے رہے۔ پھر جب ان کے مریدین نے ان کو اٹھایا اور جو کمرہ کرائے پر لیا تھا وہاں ان کو پہنچایا، کافی دیر بعد جب ان کو ہوش آیا، انہوں نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن کیے، تیل لگایا، خوشبو لگائی، اور جو ہے پن سنور کر اب اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے بڑھتے جا رہے۔ ذرا تصور باندھے وہ کیسی گھڑیاں ہو۔ آج ہم یہاں داتا صاحب جاتے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، کس انداز سے داخل ہوتے ہیں۔ وہ تو داتا صاحب کے بھی نانا جان کا مزار پر انوار ہے، امام الانبیاء کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں خود پیارے آقا فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو سلام عرض کرنے آتے ہیں۔ جو ایک بار آ گیا دوبارہ اجازت نہیں ہے، مگر عاصیوں کو، گناہگار امتیوں کو بار بار آنے کی رخصت ہے، یہ بار بار جا سکتے ہیں۔ وہ نوری فرشتے ایک بار آ گئے دوبارہ رخصت نہیں۔ تو اب یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا کیفیت ہے، بیان کرنے سے باہر ہے وہ کیفیت۔ حضرت یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے۔ یہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوا کرتے تو مواجہ شریف پر حاضر نہ ہو پاتے، باہر ہی سے سلام عرض کر کر رخصت ہو جاتے۔ ایک مرتبہ سلام کے لیے حاضر باہر سلام پیش کر رہے ہیں، کسی نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا آپ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے محدث ہیں، آپ اندر مواجہ شریف کے سامنے کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے عاجزی اور انکساری سے ارشاد فرمایا کتے کا کام باہر رہنے کا ہے، گھر میں جانے کا نہیں۔ کیا عاجزی، کیا انکساری! لیکن آج جو ہو کر آئے انہوں نے دیکھا ہوگا، موبائل پکڑے ہوتے ہیں، مووی بنائی جا رہی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طرح سے، اے لوگو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو تو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے پست رکھا کرو، آہستہ رکھا کرو۔ اگر ذرہ برابر بھی تمہاری آواز بلند ہو گئی تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہاں کئی بے وقوف چیختے چلاتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے نظر آتے ہیں۔ اصل جس بارگاہ میں حاضری دینی ہے اس کے آداب جب تک نہ سیکھیں، وہ شاعر کہتا ہے پہلے سیکھو کرینہ، پھر ملے مرشد سے سینہ، پھر دیکھو میٹھا مدینہ۔ بغیر کرینہ سیکھے اگر مدینے جائیں گے تو کہیں اعمال سارے برباد نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے جس کو یہ مقدس سفر میسر آنے والا ہے یا ذہن بنا چکا ہے کہ جانا ہی جانا ہے، وہ اب سیکھنا شروع کر دیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آداب مدینہ سیکھنے کے لیے فلاں ملک سے ایک قدم میں میرے پاس پہنچا۔ وہ آنے والا کتنا بڑا ولی اللہ ہوگا جو اپنے ملک سے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک قدم میں پہنچ گیا، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن وہ بھی آداب مدینہ سیکھنے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو ہمیں بھی حرمین طیبین جانا ہے تو اس کے آداب سیکھنے ہیں۔ حضرت ظفر الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی مقبول، ولی کامل ہے، عاشق رسول ہے۔ یہ جیسے ہی مواجہ شریف کے قریب پہنچتے ہیں غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ حاضری صحیح طرح سے نہ، کئی دن تک یہی سلسلہ رہا، پھر کچھ افاقہ ہوا تو پھر کیفیت چینج ہوئی۔ یہ بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کا لطف و کرم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب کسی پر کرم فرماتے ہیں تو
اس کو پھر تسکین بھی عطا فرما دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے رفیق مکہ یہ اب کے سال حج پہ الحمدللہ ان کی ہمیں نعت خوانی سننے کا موقع ملا. ہم ان کو اس محفل پاک میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ مرحبا. تو مدینے تک تو میں نے پہنچا دیا, باقی یہ ابھی تازہ سمجھ لیں. مکہ مدینہ دیکھ کر آئے ہیں تو باقی آگے یہ آپ کو پہنچائیں گے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہر مکہ مدینہ جانے کے آداب سیکھ کر حاضری کا موقع عطا فرمائے, اور کاش وہاں سے اگر پلٹ آئیں تو اللہ ہمیں حقیقت میں پلٹا دے, ہماری کیفیت ہی پلٹ جائے اور حقیقی نمازی بن جائے, اور ایسے بن جائے سستیوں غفلتوں میں نہ پڑھ پائیں. کمزور ہیں پھر بھٹک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بس جن کو لے جا رہا ہے وہ کیسے پلٹ کر آئیں کہ بس ان کی دنیا اور آخرت ہی تبدیل ہو جائے, اللہ بھی راضی ہو جائے, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے. تو کل کی دعوت دیتا چلوں کہ الحمدللہ ایک سسٹم کے تحت یہ قافلہ جا رہا ہے, تو الحمدللہ تربیت کا ہمیں ذہن دیا گیا. تو کل عشاء کی نماز کے بعد ٹاؤن شپ کی مرکزی جامع مسجد المدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد یہ عمرے پر جانے والے 112 عاشقان رسول کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں انشاءاللہ مکہ پاک کس طرح داخل ہونا ہے, احرام کیسے باندھنا ہے, لبیک کی صدائیں کس طرح بلند کرنی ہے, عمرہ کس طرح کرنا ہے, زیارتیں کس طرح کرنی ہے, پھر مدینے کا سفر کس طرح کرنا ہے, روضہ پاک پر کس طرح جانا ہے, پھر آقا کی بارگاہ میں کن الفاظ میں التجائیں کرنی ہے, جب تک مدینے میں رہنا ہے تو کیا کیا التجائیں کرنی ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری سے پہلے کس کی بارگاہ میں پہلے جانا فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو یہ تمام طریقے کل بتائے جائیں گے. تو جو جا رہے ہیں وہ تو ضرور شرکت کریں, اور جو جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی شرکت کریں کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حاجی احمد رضا تاری صاحب اپنے ملفوظات پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ سنا صدق دل کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطاب ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شناخان جناب حافظ محمد وسیم عباس صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں اس میں قلب سے خوش آمد کہتا ہوں. اس سے قبل میں حافظ صاحب کو دعوت دوں, گزارش کروں گا کہ تھوڑا قریب تشریف لے آئیں. ادھر والے آپ سامنے آ جائیں, اگر مہربانی کر دیں آ جائیں ادھر سامنے. جو گلدستہ بنا ہوا تھا اسی طرح گلدستے کو سمیٹ لیں تاکہ ہم آقا کی بارگاہ میں انشاءاللہ آ جائیں. ضیاء بھائی آپ بھی ادھر آگے آئیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ تھوڑا آگے آئیں, وہ تو پیچھے والی بہت شکریہ. آپ بھی آگے آئیں. ماشاءاللہ صحیح کیا کہاں چھڑ دے ہو گیا, بزرگان اللہ